اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر ہود علیہ السلام۔ قوم عاد یمن اور عمان کے درمیان لا اخلاقاف میں رہتی تھی اور عرصہ دراز سے وہاں رہائش پذیر تھی اور وہاں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی تھی۔ اور یہ عرب کی قدیم قوم تھی جو سام بن نوح کی اولاد کی ایک شاخ تھی، اور ان کا نام عاد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آباء و اجداد میں سے ایک کا نام عاد تھا۔ اور یہ قوم بہت ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنے ملک میں نہروں کا جال بچھایا رکھا تھا اور بہت بڑا رقبہ زمین کا ان کے زیر کاشت تھا، اور انہوں نے بڑے بڑے پھلدار باغ لگائے ہوئے تھے اور اونچے اونچے محل تعمیر کر رکھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت طاقتور اور صحت مند جسموں کے حامل تھے، اور جسمانی طاقت بھی بے مثال تھی، اور انہیں وہ نعمت حاصل تھی جو دنیا میں کسی اور قوم کو حاصل نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے غفلت میں پڑ کر کبھی اپنے پیدا ہونے کے مقصد پر غور نہیں کیا، اور کبھی آخرت کی فکر انہیں نہ ہوئی، اور ان نعمتوں کے کبھی وہ شکر گزار نہیں ہوئے۔ بس ان کی عقلوں کی انتہا اور فطری رجحان یہی رہا کہ انہوں نے عبادت کے لیے اپنی مرضی کے کئی بت گڑھ لیے اور ان کے سامنے سراپا سجود ہوتے، اور ان کے سامنے اپنی پیشانیاں مٹی میں رگڑ کر اور نفع و نقصان میں انہیں فریاد کرتے اور انہی سے سب کچھ سمجھتے، اور ہر بلائی کو انہی کی جانب سے خیال کرتے اور تکلیف میں انہی کے سامنے گڑ گڑاتے اور مدد مانگتے۔ اور پھر انہوں نے سرکشی اور غرور کا راستہ اختیار کر لیا، اور طاقت والوں نے کمزور کو دبایا کہ ہر بڑا چھوٹے پر ظلم ڈھاتا اور اسے ذلیل و رسوا کرتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس طاقت والوں کو رائے راست پر لانا چاہا اور کمزوروں کو اوپر اٹھانا چاہا، اور انہیں ان بد اخلاقیوں سے باز رکھنا چاہا جس کے وہ عادی ہو گئے تھے، اور ان کی نظروں سے جہالت کے پردوں کو ہٹانا چاہا جو ان کی آنکھوں پر پڑ گئے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا ایک رسول حضرت ہود علیہ السلام کی صورت میں ان کی طرف بھیجا، جو ان کی زبان میں انہیں دعوت اسلام دے، اور انہی کے اندر میں سے انہیں راستہ دکھائے اور انہیں خالق کے کائنات کی طرف رہنمائی کرے، اور ان کے شرک کی کمزوری پر ظاہر کرے، اور ان سے شفقت اور نرمی کا برتاؤ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک درمیانہ درجے کے قبیلے کے فرد تھے، اور اخلاق و مروات میں بہت برتر تھے، اور پورے حوصلہ مند اور کھلے دل کے مالک تھے۔ لہٰذا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا امین رسالت بنا کر ان کی طرف بھیجا، اور دعوت دین کی ذمہ داری دے کر انہیں ان کے لیے منتخب فرمایا تاکہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ جائیں اور ان کی ٹیڑھی کرتوتیں سیدھی ہو جائیں۔ لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور پوری طرح سے رسالت کا بوجھ اٹھایا، اور اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا: اے قوم، یہ پتھروں کے بت جنہیں تم خود گڑھ کر بناتے ہو کیا ہیں؟ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو اور کیوں تم ان کی پناہ لیتے ہو؟ یہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں اور کہاں تمہاری تکلیفیں دور کرتے ہیں؟ یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ سب تمہاری عقلوں کا قصور ہے اور تمہاری طبیعتوں کا فتور ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہی اس کا خالق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے مدد مانگی جائے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہاری روزی کا مالک ہے۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی اور اسی کے قبضے میں موت ہے۔ اسی نے تمہیں اس روئے زمین پر بسایا
اور تمہارے کھیتوں کو سرسبز اور شاداب کیا، اور تمہیں صحت اور توانائی بخشی، اور تمہیں مال مویشی سے نوازا ہے۔ اسی ذات پر ایمان لاؤ اور اسی سے ڈرتے رہو، اور حق سے جان بوجھ کر اندھے نہ بنو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے غرور نہ کرو، ورنہ تم پر بھی قوم نوح کی طرح عذاب آ جائے گا، اور تم ملیا میٹ ہو جاؤ گے۔ اور نوح علیہ السلام کا زمانہ تم سے کوئی دور تو نہیں، ابھی کل کی بات ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ تمام دعوت انہیں اس امید پر دی کہ ان کے یہ کلمات ان کے دلوں میں اتر جائیں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے، یہ باتیں ان کی عقل میں آ جائیں گی تو وہ غور و فکر کریں گے اور رائے ہدایت قبول کر لیں گے۔ لیکن ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے تو چہرے ہی بدل گئے ہیں اور ان کی آنکھ ہی حیرت میں رہ گئی ہے کہ انہوں نے ایسی بات سن لی جو پہلے کبھی نہیں سنی، اور انہیں ایسی بات کی دعوت دی گئی ہے جس کے وہ عادی نہیں ہیں۔ تو کہنے لگے، کیا بک رہا ہے اور کیسی بات سوچ رہا ہے تو؟ میں ایسی بات سمجھ لوں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کرنے لگیں۔ ہم تو ان معبود کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب لے جائیں اور اس کے ہاں ہماری سفارش کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اس کے قریب ہونے کے لیے کسی غیر کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ خود بخود آپ کے قریب ہے، بلکہ آپ کی شاہراہ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے، اور یہ معبود تمہاری سفارش نہیں کر سکتے، اس کے قریب نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی عبادت تمہیں اللہ تعالیٰ سے مزید دور کرتی ہے، نہیں کر سکتے، اور اس کے قریب نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی عبادت تمہیں اللہ کے سے مزید دور کرتی ہے، اور یہ تمہاری سراسر جعالیت ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس کے قریب ہیں۔ لیکن قوم عاد نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت دین سے اعتراض کیا اور کہا کہ تم بے وقوف اور ہمارے معبود کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہو اور ہماری بت پرستی پر عیب لگا رہے ہو اور ہمارے باپ داداؤں کے بتائے ہوئے طریقوں کو برا بناتے ہو۔ تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے، اور تمہارا اندازہ کیا، تم اندازے سے کیا نرالی باتیں کرتے ہو، ہم نے انہیں نہیں چھوڑ سکتے، اور تم ہماری ہی طرح تو انسان ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے ہو اور دنیا کے کام کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی نبی ہونے کے لیے منتخب کیوں فرمایا اور دعوت دینے کے لیے تمہیں ہی کیوں پسند فرمایا؟ تو ہم سراسر تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بے وقوف مت بنو، اور میں احمق نہیں ہوں، اور عرصے دراز سے تم میرے اندر زندگی گزار رہے ہو، اور کیا تم نے میرے اندر کوئی عیب پایا، اور کبھی تم نے مجھے کوئی بے عقلی کا کام کرتے دیکھا، اور کبھی مجھ سے کوئی بد اخلاقی تم سے ملاحظہ ہوئی، اور کبھی تم نے مجھے غصے میں آ کر کوئی ناجائز بات کہتے ہوئے سنا، اور کوئی بات اس طرح کی ہو جو تمہیں پسند نہ آئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سے ایک شخص کو رسالت کے لیے چنا، بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم لوگوں میں سے ہی مجھے چنا گیا ہے، اور تم لوگ غلط کام کر رہے ہو، بھٹک گئے ہو، اور ہم تمہیں جو ہے نا سیدھی راستہ دکھا رہے ہیں، اور تم اس پر ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور تمہاری بے وقوفی جو ہے وہ حد سے بڑھ چکی ہے، ذرا غور و فکر کر لو اور حقائق کی طرف نظر ڈالو۔ تم ہمیں ہر کام سے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کار نظر فرمائے گی۔ یہ نظام کائنات، یہ تمام مخلوق، یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، سیارے، ستارے اسی کی قدرت کا مظاہر ہیں، اور ہر شے سے اس کا ظہور ہے، اور ہر شے اس کے واحد لا شریک ہونے کی دلیل، اور جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو اس کو میں پاتا ہوں، بس اسی پر ایمان لاؤ، اس سے گناہوں کی معافی مانگو۔
بس اسی پر ایمان لاؤ، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور تم پر اپنی رحمت کی بارش برسائے گا اور مال اور اولاد میں تمہیں مزید ترقی عطا کرے گا اور تمہاری طاقت کو بڑھائے گا۔ بس جرم کا راستہ چھوڑو، دیکھو تم مرنے کے بعد واپس اٹھائے جاؤ گے اور بارگاہ الہی میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے۔ اگر تو نے نیک کام کرو گے تو اپنے لیے اور برے کرو گے تو اپنے لیے، تو ذرا سوچو، ذرا غور کر لو کہ تم کدھر جا رہے ہو۔ آخرت کے لیے کچھ تیار کر لو۔ اور میں نے پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں برحم اللہ تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، بار بار تنبیہ کر رہا ہوں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ یہ حقیقی بات ہے کہ ہمارے کسی معبود کی تمہیں بددعا لگ گئی ہے، اس کی وجہ سے تم بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو اور یہ صرف بکواس ہانک رہے ہو، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اور تمہاری سوچ ہی بگڑ گئی ہے اور تم ایسی بات پیش کر رہے ہو جن کی کوئی حقیقت نہیں اور وہ تمہاری اپنی سوچ ہے۔ اور کون سا استغفار جس کی وجہ سے ہمارے لیے مزید بارش ہوگی، ہماری اولاد و اعمال میں اضافہ ہوگا، ہماری طاقت مزید بڑھے گی، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں اور ضرورت نہیں۔ اور یہ قیامت کیا چیز ہے جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے۔ اور یہ افسوس، تم کیسی باتیں کرتے ہو، انہونی بس باتیں ایسی مت کرو۔ جو ہم گزار رہے ہیں وہی زندگی ہے، اصلی زندگی ہے۔ ہم مر جائیں گے اور بس اس زمانے میں ایک دن ختم کر دے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے قصہ ختم۔ اور یہ تم ہمیں عذاب کیا ڈراتے ہو عذاب سے، اور کیا ہم اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے؟ یہ بیکار کی باتیں مت کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہمیں اپنے معبود کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا تم اپنا منہ بند کرو۔ اور اگر تم اپنی دعوے میں سچے ہو تو وہ عذاب کب آئے گا جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو؟ جب ہود علیہ السلام کو ان کی باتوں سے انا اور نفرت کا اظہار ہوتا ہی نظر آیا اور ان کی زبان پر انکاری دکھائی دی تو آپ نے ان سے فرمایا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں پوری طرح اپنے حق پہنچا دیا ہے اور میں نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور میں نے اس میں اپنی پوری سی کوشش کی ہے اور ابھی اس تبلیغ و جہاد میں مسلسل مصروف رہوں گا اور تمہیں تمہارے اکیلے کی راہ کوئی پرواہ نہیں اور نہ میں تمہاری سختی اور زیادتیوں سے گھبراؤں گا اور نہ ڈروں گا۔ جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، ڈھا لو، اور میرے تو اس اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہے جو میرا تمہارا پالنے والا، ہر چیز کے قبضے میں، قدرت میں اس کی جان، میرے رب تو سیدھی بات بتانے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا اور یہ لوگ منہ مروڑتے اور اعتراض کرتے اور ان دونوں عرصوں کے اندر انہیں گچائے دکھائی دی جو آسمان پر چھائی ہوئی تھی۔ تو قوم عاد نے وہ بادل اسے دیکھ کر کہا باغ ہو گئے اور کہا امید کی ہمیں نظر آ رہی ہے کرن کہ یہ اب ہمیں انشاءاللہ گھٹا ہوگی اور استقبال کے لیے وہ کھیتوں کی تیاری کرنے لگے۔ لیکن ہود علیہ السلام نے انہیں فرمایا یہ رحمت کی بارش نہیں بلکہ یہ زحمت کی بارش ہے جو تمہارے لیے عذاب کا باعث بننے والی ہے اور یہ وہی عذاب ہے جس کے تم طلب کرتے تھے اور یہ آندھی ہی ہے جس کا دردناک عذاب تمہیں ہونے والا ہے اور ابھی بھی سدھر جاؤ ورنہ عذاب آنے والا ہے۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک دیکھنے کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔